تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ نبیوں میں سب سے آخر خاتم الانبیاء، بیٹیوں میں سب سے آخر خاتم البنات، ابا خلفاء میں سب سے آخر خاتم الخلفاء، اور خود شہادت میں سب سے آخر خاتم الشہداء۔ یہ سرداری شہادت کا تاج اور صحرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر آیا۔ آج دشمن وابیلا کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا، ہائے حسین۔ ہم کہتے ہیں ہائے حسین کیوں؟ واہ حسین نہیں؟ حسین کیا ناکام ہوا؟ کہا کہ دیکھتے نہیں ہو آپ قرآن کریم گرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہائے قرآن گر گیا۔ ہم نے کہا قرآن ہائے نہیں، ہائے اس ہاتھ پر ہے جس ہاتھ سے یہ قرآن کریم گرا، ہائے اس جگہ پر ہے جس الماری سے یہ قرآن کریم گرا۔ قرآن تو واہ قرآن واہ ہے، حسین تو واہ حسین واہ ہے۔ حسین کامیاب ہوا، حسین نے جرت مندانہ مظاہرہ کیا، حسین نے اپنے نانا کے دین پر استقلال اور عزم اور ہمت کوہ گرا بنا، حسین نے صبر کا دامن پکڑے رکھا، حسین نے قرآن کی تلاوت کی، حسین نے نماز پڑھی، حسین نے جرت مندانہ مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا۔ یہ ہمارا حسین ہے۔ واہ حسین ہم بولتے ہیں، ہائے حسین نہیں بولتے۔ ہائے تو اس کو بولیں گے عبید اللہ بن زیاد کو، ہائے تو ان لوگوں کے لیے جو کوفی جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا، ہائے اور لعنت تو ان لوگوں پر، ان یزیدیوں پر، لشکروں پر جن لوگوں نے حضرت حسین کو۔ لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں ہمارا حسین کون ہے، ہمارا حسن کون ہے، نواسہ رسول کون ہے۔ سردس اس پر بات ہوگی۔ وہ لوگوں نے قصے کہانیاں گڑھی ہے اپنی طرف سے، یہاں حسین پیدا ہوا اور دوسرے لمحے میدان کربلا میں یزید کے مقابلے میں اتار دیا گیا۔ حسین کی عمر کیا تھی جب وہ میدان کربلا میں پہنچے تھے؟ 55 سال کی عمر تھی۔ تو مجھے بتایا جائے یہ جو نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، حضرت حسین 6 سال کی عمر میں تھے۔ یہ جو درمیان کا عرصہ ہے، 50 سالہ زندگی، کارنامے، خدمات، حضرت حسین، حضرت حسن، ان کے کیا کارنامے تھے، کن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، کن لوگوں کے پیچھے یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، کن کے دور حکومت میں ان کو وظیفہ اور سیلری اور تنخواہ ملا کرتی تھی، وہ دور بھی تو ذکر کرو، وہ محبتیں بھی تو ذکر کرو۔ یہاں پیدائش ہوئی، دوسری طرف اٹھا کے افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی تھی زمانہ حسین کا، اور خون سے چراغ دین کو جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا لیکن کربل کو خون پلایا حسین نے، ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ میرے واجب الاحترام، قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائیں۔ ماہ محترم، ماہ مکرم، ذی قدر، ذی شان، ذی وقار مہینہ، عظمتوں، رفعتوں اور بلندیوں والا مہینہ محرم الحرام کا تقریباً آغاز ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے اندر کئی واقعات، المناک حادثہ اس عالم انسانیت پر آیا ہے، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ
یہ حرام حرمت سے ہے جس کا معنی محترم کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ کائنات بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے کو لکھ دیا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی، آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کی پیدائش ہوئی ہے، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے۔ منہا 4 حرم، پھر ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کو حرم والا بنایا، محترم والا بنایا، ذی قدر اور ذی شان مہینہ بنایا۔ ان مہینوں کے اندر اللہ کہہ رہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ظلم مت کرنا، اپنے آپ کو مت مارنا، جائے کہ دوسرے کو مارنا، جنگ و جدل نہیں کرنا، قتل و قتال نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، شور و شغف نہیں کرنا۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کو بڑا محترم سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ جنگ کی ابتدا چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، اور جیسے اس مہینے کی آمد ہو، پہلی تاریخ داخل ہونے سے پہلے ہی وہ لوگ جنگ بندی کر دیتے تھے۔ تو فرمایا اس مہینوں کے اندر تم نے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، قتل و قتال نہیں کرنا، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو بھی مت مارنا۔ اللہ تو جانتا ہے تا قیامت کیا ہونے والا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بھی مت مارنا، دوسرے کو تو دور کی بات ہے، اپنے آپ کو بھی مارم پٹا اس مہینے کے اندر نہیں کرنا، بلکہ میں آپ کی زبان میں یوں کہوں کہ ماتم بھی اس مہینے میں نہ کرنا۔ آپ قرآن کریم کا ترجمہ دیکھ لیں، بعض وہ نحوی، ترکیب، صرفی، لغوی، تفسیر اشاری، تفسیر معنوی، لغات، یہ ساری چیزیں، علم اشتقاق، علم جامد، علم صغیر، علم صرف، جو 18 قسم کے علوم ہیں قرآن کریم کے تفاسیر کے لیے ضروری ہے۔ آپ ایسے ہی بیٹھ کے قرآن کریم کو بیان نہیں کر سکتے، 18 قسم کا علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ آپ تو ایسے ہی پروفیسر پیدا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کریم کو اللہ نے آسان بنایا، یہ مولوی کہتے ہیں بیان نہیں کرنا چاہیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو آسان بنایا، واقعات سمجھنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون کا واقعہ سمجھنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سمجھنے کے لیے آسان بنایا، لیکن مسائل سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے۔ 2.5 پاروں پر سورہ بقرہ مشتمل ہے، آپ اس میں دیکھیں کیسے کیسے طلاق کے مسائل ہیں، حیض و نفاس کے مسائل ہیں، حج کے احکامات ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے صرف سورہ بقرہ کو 2.5 سال میں نے اس کو حفظ کیا ہے۔ تو یہ آسان ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے مشکل ہے۔ آسان اتنا ہے کہ 4 سال کا بچہ بھی آپ کو حافظ قرآن نظر آئے گا، 8 سال کا بچہ بھی آپ کو حافظ قرآن نظر آئے گا۔ 12 مہینے کے اندر، اقرا والوں نے یہاں تک رپورٹ دی، 12 اور 9 مہینے کے اندر قرآن کریم بچی نے حفظ کیا، اور ریکارڈ موجود ہے۔ تو یہ قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے آسان ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے قدرہ مشکل ہے۔ 60 سال تک بھی پہنچ جائے اور عمر نوح بھی حاصل ہو جائے، تب بھی قرآن کریم پر غوطہ ہی غوطہ لگائیں گے، قرآن کریم کے اسرار و رموز نکالتے جائیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ سورہ فاتحہ پر ہزاروں جلدوں پہ کتابیں لکھی گئی، اتنی تفاسیر آپ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کئی جلدوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ بسم اللہ ہے کیا ہے، با کیا ہے، اسم کیا ہے، لفظ اللہ کیا ہے۔ اللہ صفاتی نام ہے، ذاتی نام ہے۔ اللہ، لفظ اللہ سے پہلے کیا تھا؟
اس کے اندر اشتقاق، اس کے اندر الفاظ، اس کے اندر لغوی صرفی معانی تحقیقات. پھر رحمان رحیم ہے. رحمان کا معنی کیا، رحیم کا معنی کیا ہے، عموم خصوص مطلق کیا ہے، یہ ساری ابحاث ہے. اس کو سمجھنا پھر بہت مشکل ہے. علامہ آلوسی نے 30 جلدوں پہ ایک ایک پارے پر ایک ایک تفسیر انہوں نے لکھی ہے. پھر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفاسیر آپ دیکھیں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں. قرآن کریم پر اتنے تفاسیر لکھی گئی. شیخ زاہد القوصری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس ایک کتاب پہنچی اور اس میں خاتم المحدثین فقیہ العصر حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ بات لکھی ہوئی تھی. وہ شیخ زاہد القوصری جامعۃ الازہر مصر کے بہت بڑے عالم، اور انہوں نے جب وہ رسالہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے اس بندے نے، انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 لاکھ سے زائد قرآن کریم کی تفسیروں کا مطالعہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں یہ بھی قرآن کریم کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کس کس انداز میں کرتے ہیں وہ مجھے آپ کو دکھلانا ہے کہ 2 لاکھ سے زائد قرآن کریم کی تفسیریں لکھی گئی ہیں. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قرآن کریم کو پڑھنا آسان ہے لیکن سمجھنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے استاد درکار ہے. ہر کوئی ایسے لیکچر دینے والا پروفیسر جو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اور اپنے استادوں سے حاصل کر کے ویسے ہی نہیں اس کو لیکچر دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے لیے مدرسوں میں آنا پڑے گا اور بڑے بڑے اساتذہ سے فیض حاصل کرنا پڑے گا، تب جا کے قرآن کریم کے ترجمے اور تفاسیر پر عبور حاصل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ پر ظلم مت کرو، ماتم مت کرو، اپنے آپ کو مارو مت اس مہینے کے اندر. یہ مہینہ محترم مہینہ ہے، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. محرم محترم کیسا ہے، یہ ذی وقار اور ذی عظمت والا کیسا ہے یہ مہینہ. تو ایک تو یہ کہ یہ مہینہ محترم ہے، صرف آج نہیں. اللہ کہہ رہا ہے جب کائنات بنی تھی اس وقت سے ہم نے اس کو محترم بنایا اور اس وقت سے اس کو ہم نے مکرم بنایا، ذی قدر بنایا، عظمت و رفعت و بلندیوں والا مہینہ بنایا. اور ان 4 مہینوں میں ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے. ان میں ایک مہینہ محرم الحرام. اسلامی تواریخ کے حوالے سے بے شمار واقعات اس کے اندر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو 10 محرم کو. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون اور فرعونیوں سے نجات دے رہے ہیں تو 10 محرم کا دن تھا. نوح علیہ السلام جودی پہاڑ میں جا کے کشتی کے ساتھ ٹھہرتے ہیں تو جس دن ٹھہر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو پانیوں سے ہلاک کر دیا اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تو 10 محرم الحرام کا مہینہ اور دن تھا. تو اس 10 محرم الحرام کو امام عالی مقام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، خاندان نبوت کا پھول، شریعت کا اصول، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت المناک ہے. سر 10 اس پر بات ہوگی، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں ہمارا حسین کون ہے، ہمارا حسن کون ہے، نواسہ رسول کون ہے. سر 10 اس پر بات ہوگی. وہ لوگوں نے قصے کہانیاں گڑھی ہے اپنی طرف سے. یہاں حسین پیدا ہوا اور دوسرے لمحے میدان کربلا میں یزید کے مقابلے میں اتار دیا گیا. حسین کی عمر کیا تھی جب وہ میدان کربلا میں پہنچے تھے؟ 55 سال کی عمر تھی. تو مجھے بتایا جائے یہ جو نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، حضرت حسین 6 سال کی عمر میں تھے. یہ جو درمیان کا عرصہ ہے 50 سالہ زندگی، کارنامے، خدمات، حضرت حسین، حضرت حسن، ان کے کیا کارنامے تھے، کن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، کن لوگوں کے پیچھے یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، کن کے دور حکومت میں ان کو وظیفہ اور سیلری اور تنخواہ ملا کرتی تھی. وہ دور بھی تو ذکر کرو، وہ محبتیں بھی تو ذکر کرو. یہاں پیدائش ہوئی، دوسری طرف اٹھا کے یزید عبداللہ بن زیاد کے مقابلے میں اتار دیا گیا. ٹھیک ہے وہ ایک المناک حادثہ ہے عالم پر، لیکن سر 10 اس پر بھی بات ہونی چاہیے. حضرت حسین کون تھا؟
تو آج اسی پر بات ہوگی سر دست ہمارا حسین کون ہے، ہمارا حسین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ نام حسین ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے نبی علیہ السلام کے صرف ایک ہی نواسے نہیں تھے، ایک ہی نواسے نہیں تھے۔ بات صرف حسین پر ہوتی ہے، حسن پر بھی نہیں ہوتی۔ حسن نے کیا جرم کیا تھا؟ سارے نعرے تمہارے حسین پر ہیں، ساری آوازیں اور صدائیں ندائیں صرف حسین پر ہے، حسن پر کیوں نہیں ہے؟ بڑے بھائی تھے، نواسے رسول تھا، وہ بھی دین اسلام کے لیے زہر کھا کے شہید ہوا تھا، اس کا سر دست تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس پر بھی بات ہوئی ہے، ہوگی۔ تو یہ بات یاد رہیں کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ اب ان میں 4 بیٹیوں کے ہاں، ام کلثوم کے علاوہ سب بیٹیوں کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اولادوں سے نوازا تھا، سب کے ہاں اولاد ہوئی تھی۔ یعنی نبی علیہ السلام کی 4 نواسیاں اور 6 نواسے تھے۔ حضرت زینب نبی علیہ السلام کی بڑی بیٹی ہے، ان کے ہاں بیٹا ہوا، ان کا نام علی رکھا گیا، علی ابن ابی العاص، یہ سب سے بڑے بیٹے کا نام، اور نبی علیہ السلام کے نواسے علی۔ اس کے بعد ایک بیٹا ہوا، بغیر نام رکھے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بیٹی ہوئی، ان کا نام امامہ رکھا گیا، یہ نواسی ہے نبی علیہ السلام کی۔ اور اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضرت عثمان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، ان کے ہاں 2 اولاد تھی۔ پھر ان کے انتقال کے بعد ام کلثوم سے نکاح ہوا، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، ان کا بھی اتفاقاً انتقال ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے ہاں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئی۔ 3 بیٹیاں جو ہوئی تھی ان کے نام اپنے بہنوں کے نام انہوں نے رکھے تھے۔ حضرت زینب بڑی بہن تھی، اس لیے بڑی بیٹی کا نام زینب رکھا، دوسری بیٹی ہوئی اس کا نام رقیہ رکھا، اور تیسری بیٹی ہوئی ان کا نام ام کلثوم رکھا۔ اور یہی وہ ام کلثوم ہے جس کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ہماری کتاب نہیں، اہل تشیع کی 12 سے 14 کتابیں، تہذیب الاحکام، بہار الانوار، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، 14 کے قریب ان کی مستند کتابیں، اور اس کے اندر باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم کے ساتھ ہوا، اور یہ ام کلثوم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور شیر خدا کی بیٹی تھی ام کلثوم۔ تو یہ 3 نواسی ہو گئی۔ اس کے بعد 3 نواسے ہیں، حضرت حسین، حضرت حسن، دوسرے نمبر پر حضرت حسین، اور تیسرے نمبر پر حضرت محسن، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضرت حسن یہ بڑے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسین 5 شعبان کو 4 ہجری کو ان کی ولادت اور پیدائش ہوئی ہے، اور ان سے 11 مہینے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور ولادت ہوئی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس پیدائش کے زمانے میں، یعنی جو داعیہ کا فریضہ جس نے انجام دیا ہے، وہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور اسماء بنت عمیس یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ آپ دیکھیں محبت اور پیار، جن کو یہ مانتے نہیں ہیں، معاذ اللہ کمینہ تک لکھا، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ داعیہ کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے، حضرت حسین کی ولادت کے وقت اور حضرت حسن کی ولادت کے وقت۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اسماء بنت عمیس جو ہے یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جعفر طیار، ان کی بیوی تھی، نکاح میں آئی تھی، اور حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے تھے۔ پھر یہ بیوی جو ہے بیوہ ہو گئی، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا۔ پھر ان سے بھی اولادیں ہوئی، 2 بیٹے ہیں، محمد بن ابی بکر۔ تو یہاں حضرت ابوبکر صدیق جب دنیا سے چلے گئے، اب یہ عورت بیوہ ہو گئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماء بنت عمیس سے نکاح کیا، بھابی سے، جو پہلے بیوہ ہو گئی تھی،
اور ابوبکر صدیق کے نکاح پہ آ گئی تھی. پھر یہاں سے ابوبکر صدیق انتقال ہوئے, پھر یہ بیوہ ہوئی, اور ان کے نکاح پہ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا. یہ پیار اور محبتیں ہیں. کوئی دشمن کی بیوی سے شادی نہیں کرتا, نکاح نہیں کرتا, یہ آپس میں محبتیں ہیں. نبی علیہ السلام حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اتنا پیار اور محبت کرتے ہیں, اتنا پیار کہ نبی علیہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے پسینے سے جنت کی خوشبو محسوس کی اور سونگھی ہے, اور وہی خوشبو حسن و حسین کے جسم کے پسینے سے بھی آتی تھی. اور نبی علیہ السلام گود میں لیتے تھے, ان کے سر مبارک کو سونگھتے تھے, جسم کو سونگھتے تھے, لب کو لے کر اپنے لب پر لے کر چوستے تھے, اور فرمایا کرتے تھے نبی علیہ السلام ریحانتایا من الدنیا والآخرہ, یہ دنیا اور آخرت کے 2 پھول ہیں میرے نواسے. پھر نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا ریحانتائے من الجنہ, یہ جنت کے 2 پھول ہیں, حسن و حسین کریمین مجتبین. اور نبی علیہ السلام ان کا رونا بھی برداشت نہیں کرتے تھے. ایک موقع پہ ان کی آواز آئی, نبی علیہ السلام فوراً حجرے پہ تشریف لائے اور حضرت فاطمہ سے فرمایا, فاطمہ آپ کو معلوم نہیں ہے ان کا رونا میں برداشت نہیں کر سکتا, ساری چیزیں اور مصیبتیں میں برداشت کر سکتا ہوں, مگر ان کا رونا مجھے برداشت نہیں ہے. ایک دن بارش ہونے لگی, نبی علیہ السلام فوراً آئے, حسن و حسین کو گود میں لیا اور ان کے اوپر چادر ڈال دی, اور کہا کہ ایسا نہ ہو میرے یہ بچے پانی پر آ کر بارش کے پانی پر ان کے پاؤں نہ پھسل جائے, محمد عربی کو یہ برداشت نہیں ہے. نبی علیہ السلام اتنا پیار اور لاڈلے ان کو فرمایا کرتے تھے, یہاں تک کہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کا, اور حسن و حسین دونوں چھوٹے چھوٹے ہیں, آ رہے ہیں, کرتا ان کا لمبا تھا, گرتے پڑتے آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا اور فوراً گئے, ان دونوں نواسوں کو کندھے پر اٹھایا اور پھر اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا. ایک موقع پہ نبی علیہ السلام سجدے میں گئے, سر نہیں اٹھا رہے, صحابہ پریشان, نماز میں سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے. ایسا تو نہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. تو کسی کو پتہ چلا کہ حسن حسین نبی علیہ السلام کے کندھے پہ حضرت حسین سوار ہیں, بیٹھے ہوئے, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں ہے کہ میں اٹھوں اور میرا نواسہ زمین پہ گر جائے, اس کو تکلیف ہو. اور نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی جب یہ میدان کربلا میں جام شہادت نوش کر چکے تھے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نبی علیہ السلام نہیں, سارے صحابہ ان سے محبت کرتے تھے. ایک موقع پہ نماز کے بعد حضرت ابوبکر صدیق باہر نکلے, حضرت حسین کھیل رہے تھے, پکڑ لیا اور کہا کہ علی یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. علی نے کہا میرا بیٹا ہے. کہا نہیں آپ کا بیٹا نہیں ہے, مذاق کر رہے تھے. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا علی یاد رکھنا ابن لعلی وشبہ لنبی, بیٹا علی تمہارا تو ہے لیکن یہ مشابہ نبی علیہ السلام کے, مماثل رکھتا ہے نبی علیہ السلام کے. علماء فرماتے ہیں حضرت حسن جو ہے سر سے لے کر ناف تک وہ نبی علیہ السلام کے انداز کے طرح تھے. نبی علیہ السلام جس طرح اشارہ کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام جس طرح دیکھتے تھے, انداز گفتگو تھا, تکلم تھا, بولنے کا انداز تھا, وہ حضرت حسن کو تھا. اور ناف سے لے کر پاؤں تک چال و چلن, انداز, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ ملتے جلتے تھے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ حسن میں حسن تھا اور حضرت حسین حسین تھے. یہ کمال کا ایک درجہ تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنازہ پڑھ کے آ رہے تھے, آ کر انہوں نے بیٹھا ایک جگہ, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو حافظ الحدیث ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے, وہ انہوں نے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تھکے ہوئے ہیں, فوراً اپنی چادر کندھے سے لی اور لینے کے بعد ان کے پاؤں سے جو مٹی لگی تھی ان کو صاف کرنے لگے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہٹ گئے, کہا چچا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ تو امت کے محدث ہیں, آپ تو حافظ الحدیث ہیں, میرے نانا کے ساتھ جنگوں کے اندر شامل رہے ہیں, میرے نانا سے آپ نے حدیث کا علم حاصل کیا ہے, فیض حاصل کیا ہے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ کہہ کر حضرت حسین رو پڑے.
کہ آپ اتنے پائے کے بزرگ اور اتنے پائے کے صحابی اور آپ یہ کر رہے ہیں. کہا کہ اے حسین یاد رکھنا میں نے آپ کے نانا سے ہی سنا ہے کہ آپ کے نانا نے فرمایا تھا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی حسین سے محبت کریں، اور جو لوگ حسین سے محبت کریں آپ ان کے ساتھ محبت کریں. میں آپ کے نانا کے اس فرمان کو پورا کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے محبت کر رہا ہوں تاکہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، رسول اللہ بھی مجھ سے محبت کرے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر صحابی حضرت حسین اور حضرت حسن کے ساتھ محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا اہل بیت کی جتنی بھی فضیلت کی حدیثیں ہیں وہ آپ صحابی رسول سے سنیں گے. صحابی رسول، اگر صحابہ کو نہیں مانو گے تو اہل بیت کی فضیلت کہاں ثابت ہوگی؟ اہل بیت کی جتنی بھی حدیثیں ہیں فضیلت کی وہ صحابہ سے مروی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ بچوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت حسن اور حسین سے. اب یہ جو حدیث بیان کرنے والے یہ صحابی حضرت انس بن مالک، پیچھے آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، پھر اس سے پہلے دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جتنی بھی اہل بیت کی فضیلت پر حدیثیں ہیں اس سب کو بیان کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. اگر صحابہ کو بیچ سے نکال دو گے اہل بیت کی فضیلت کی حدیثیں پھر نہیں نظر آئے گی. تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کو ان کو میدان کربلا میں دھوکے سے بلا کر ان کو شہید کر دیا گیا. جب ان کے پاس خطوط آئے اور انہوں نے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے جو بڑے بڑے صحابہ ہیں عبادلہ ثلاثہ جن کے نام پہ عبداللہ آتا ہے، 3 بڑے بڑے صحابہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں صحابہ نے حضرت حسین کو روکا اور کہا کہ آپ نہ جائیں. کہا کہ یہ دیکھیں 12,000 یا 18,000 خطوط آئیں اور کہا کہ آپ آئیں، ہم یزید کی حکومت کو نہیں مانتے، آپ کی امامت کو مانیں گے، آپ کے مقتدا کو مانیں گے، آپ کو ہم اپنا پیشوا بنائیں گے، آپ کو ہم اپنا رہبر مانیں گے. آپ آئیں، آپ کا انتظار ہے، فصلیں تیار ہیں، بس آپ کا صرف انتظار ہے، اور یہاں ہر اعتبار سے غدار فرار ہے. اس طرح کے الفاظ بنا بنا کے خطوط لکھے. صحابہ نے روکا اور کہا کہ آپ نہ جائیں. انہوں نے آپ کے والد سے حضرت علی المرتضیٰ سے بھی انہوں نے وفاداری نہیں کی، انہیں بھی شہید ہونا پڑا کوفہ میں. انہوں نے آپ کے بھائی حضرت حسن کو نہیں چھوڑا، ان کو بھی زہر دے کر انہوں نے شہید کر دیا. نماز کے ٹائم مصلی کھینچ کر گرا دیا. یہ آپ کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کریں گے. حضرت حسین نے ایک پرچی نکالی اور کہا دیکھو اس میں کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے، ہماری رہبری نہیں کریں گے، ہماری امامت نہیں کریں گے تو پھر کل قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، ہم اللہ کی عدالت میں آپ کو پیش کریں گے. حضرت حسین فرماتے کہ میں ڈر گیا، آخرت کا انہوں نے مجھے ڈر دلایا اور اللہ کے سامنے حضور پر پکڑنے پر انہوں نے مجھے ڈر دکھایا، اب میں کہاں جاؤں. صحابہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ نہ جائیں، پہلے کسی کو بھیجیں، وہ جا کے حالات کا مشاہدہ کر لیں، اس کے بعد پھر آپ جائیں. اور یہ بات بھی یاد رہے کربلا کا جو واقعہ ہے آپ دیکھیں گے بہت سارے ادھر ادھر کی باتیں مکس کر کے کربلا کا واقعہ گھڑا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ میدان کربلا سے آوازیں آ رہی ہیں، پہاڑوں سے آوازیں آ رہی ہیں، وہاں کی مٹیوں سے آوازیں آ رہی ہیں، فلاں یہ وہاں کی مٹی آپ لگاؤ گے جسم میں خون بن ہو جائے گا، زخم بن ہو جائے گا، فلاں فلاں طرح طرح کی باتیں. آپ ان کے 10 ذاکروں کو لے لیں، 10 کمروں میں بٹھا لیں الگ الگ، اور ان سے پھر واقعہ کربلا سنیں. ہر ایک اپنی اپنی سنائے گا. یہاں تک کہ پشاور میں تو سنا تھا مفتی فضل اللہ احمدی صاحب جامعہ فاروقیہ میں ایک موقع پہ بیان کرنے لگے کہ پشاور میں ایک ذاکر ان کا مجتہد بیان کر رہا تھا اور دیکھا مجمع جو ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہا، رو نہیں رہا. ان کا تو کام یہ ہوتا ہے مجمع کو تڑپانا. اب مجمع بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو اس ذاکر نے کہا میدان کربلا میں حضرت حسین پر لوگوں نسوار بھی بند کر دیا تھا،
بس اب یہ سننا تھا، مجمع رو پڑا۔ تو یہ اس طرح کے من گڑک قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو صرف واویلا اور سیخ پا بنانا ہے۔ سر دس واقعہ کس حد تک ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تحقیق و اثبات و شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر کتاب ہے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہید کربلا۔ پھر تیسرے نمبر پر ایک اور کتاب ہے حضرت مولانا قاری طیب صاحب، دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتیوں میں شمار ہوتے ہیں، محتمین میں شمار ہوتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے شہید کربلا اور یزید۔ ان تین کتابوں کو آپ دیکھیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، تو ان تین کتابوں کے اندر وہ باتیں ملیں گی جو حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن لوگوں نے کربلا میں بلایا تھا، کون لوگ تھے، اس کے بعد انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ قصہ مختصر، وہ جب وہاں گئے تو 80,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان کے ساتھ تقریباً 6 اور افراد گئے تھے۔ انہوں نے یہاں سے خط لکھا اور کہا حضرت حسین سے کہ آپ آ جائیں، حالات سازگار ہیں، سارے لوگ مطیع اور فرمانبردار ہیں، آپ کی امارت کو، امامت کو، مقتدا کو، پیشوا کو یہ لوگ مانیں گے۔ یہ خط بس نکل گیا۔ پیچھے سے یزید نے دیکھا، جو شام میں گورنر تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں تو معاملہ کوفیوں نے میرے خلاف حضرت حسین کو بھڑکایا ہے، میرے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اور اس کو باقاعدہ مدینے سے بلا رہے ہیں کوفہ میں، ایسا نہ ہو حالات کچھ اور ہو جائے۔ تو انہوں نے دیکھا وہاں کے جو گورنر تھے کوفہ کے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نعمان بن بشیر نے پہلے کہہ دیا تھا حضرت حسین آئیں گے، میں کوئی ان کی مخالفت نہیں کروں گا، اپنے لیے جہنم واصل ہو جاؤں میں کیوں نواز رسول کے مقابلے میں آؤں۔ اور انہوں نے کہا اگر آئیں گے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ بس یہ بات یزید نے عبداللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا۔ وہ وہاں آیا، اور آنے کے بعد اس نے حالات کا جائزہ لیا۔ لینے کے بعد لوگوں نے سمجھا شاید حضرت حسین آ گئے، نعرے بازی کرتے ہوئے ان کے مقام تک پہنچے۔ جب انہوں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ عبداللہ بن زیاد ہے، اور اس نے کہا کہ میں گورنر ہوں۔ اکیلا آیا تھا، 18,000 خطوط دینے والے، 80,000 مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے، ایک بھی اس کو ٹھکانے لگانے کے تیار نہیں تھا۔ اتنے کوفی لوگ ڈر گئے تھے۔ اور عبداللہ بن زیاد نے کہا کہ کوئی بھی میرے خلاف آئے گا تو اس کی خیر نہیں ہے۔ اب کرے گا کیا؟ کہا یہ مسلم بن عقیل کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کو گرفتار کرو۔ گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے۔ مغرب کی نماز مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا، پیچھے 3 شخص رہ گئے، باقی سارے رفو چکر ہو گئے۔ الکوفی لا یوفی، امام مالک نے فرمایا کوفیوں میں وفا نہیں ہے۔ 3 رہ گئے، باقی سارے بھاگ گئے۔ کیوں؟ مسلم بن عقیل کو گرفتار کریں گے۔ بالآخر مسلم بن عقیل کو کسی طرح انہوں نے گرفتار کیا، اور ان کے مکان کے چھت پہ لے جا کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہاں سے فرزدق شاعر ہے کہ اس نے یہ خبر فوراً یہ مدینے میں پہنچا۔ راستے میں حضرت حسین سے ملاقات ہوئی، اور فرزدق شاعر نے کہا کہ بھائی آپ کے جو لوگ گئے تھے مسلم بن عقیل کو تو عبداللہ بن زیاد نے شہید کر دیا ہے، اور ان کے ساتھ جو اور تھے ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے شہید کر دیے گئے، آپ نہ جائیں، حالات بہت نازک ہیں۔ اب جو ان کے بھائی تھے مسلم بن عقیل وغیرہ کے، انہوں نے حضرت حسین کو دیکھا واپس جا رہے ہیں مدینہ کی طرف، کیونکہ عورتوں اور بچوں کو لے کر وہ نکل پڑے تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، بعض دشمن پروپیگنڈا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، تو صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، صحابہ کو بتلایا نہیں میں جنگ و جدل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، قتل و قتال کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی جنگ پہ جاتا ہے بیوی بچوں کو نہیں لے جاتا، دودھ پیتے شیرخوار بچوں کو نہیں لے جاتا۔ صحابہ جانتے تھے حضرت حسین لڑنے نہیں جا رہے۔ حضرت حسین راستے میں لوگ آ گئے اور کہا کہ آپ نہ جائیں۔ فرزدق شاعر نے کہا، حضرت حسین مشورہ کرنے بیٹھ گئے تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں،
آپ کے نانا نے بھی کیا تھا صلح حدیبیہ کے مقام پہ، جب حضرت عثمان کی بات آئی تھی شہید کر دیے گئے، آپ کے نانا پیچھے نہیں ہٹے تھے اور انہوں نے موت پر بیعت لی تھی 1400 صحابہ سے۔ لہٰذا آج ہم بھی جائیں گے، ان کے ساتھ لڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے بدلہ لیں گے ہم۔ حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسین چل پڑے اور وہاں کوفہ میں جب پہنچے دیکھا کہ سارے کوفی لایوفی 18,000 خطوط دینے والے 12 ٹوکریاں اٹھا کر حضرت حسین نے دکھایا کہ کہاں یہ لوگ، اور عبداللہ بن زیاد نے راستہ تنگ کر دیا۔ بالآخر حضرت حسین نے فرمایا کہ بھائی میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میری شرطیں، مجھے مدینہ واپس جانے دو، مجھے ان لوگوں نے بلایا تھا، مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا پھر مجھے جو ہے سرحدوں میں جانے دو، اسلامی سرحدوں میں، کیونکہ تم لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، تو تم لوگوں سے لڑنا مناسب نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کافروں سے لڑوں اور جام شہادت نوش کر جاؤں۔ انہوں نے دوسری شرط بھی نہیں مانی۔ تیسری شرط ہے یزید سے مجھے براہ راست ملاقات کرنے دو، میں اس سے خود ڈیلنگ کر لوں گا، جس طرح ان کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے بھائی نے خود صلح کر لی تھی، لہٰذا میں خود ان سے آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن زیاد نے دیکھا کہ حالات یہ ہمارا کہیں اور لے جائے گا، انہوں نے تینوں شرطیں مسترد کر دی۔ بالآخر ان کے لیے دجلہ فرات کا پانی بند کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں لکھا ہے 25 حج کیے اور ہر روزانہ 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے، 1000 نوافل، اور یہاں تک کہ یومی قرآن پاک کو ختم کیا کرتے تھے۔ میدان کربلا میں 3 بددعا دی تھی، کہا اللہ تمہیں مدینہ نصیب نہ کرے، ظالموں تم لوگوں نے غدار اور دھوکہ دے کر مجھے مدینے سے، میرے نانا کے شہر سے نکالا ہے، مجھے محروم کیا وہاں سے، تمہیں اللہ مدینہ نہ دکھائے۔ اور اس کے بعد بددعا دی اللہ تمہیں قرآن نصیب نہ کرے، میں روزانہ 1 قرآن کریم ختم کرتا ہوں، ظالموں تم لوگوں نے مجھے جمعے کی نماز پڑھنے نہیں دی، نماز بھی اللہ تمہیں نصیب نہ کرے۔ آپ دیکھ لیں یہ تینوں فٹ دعا بددعا کہاں پر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں نہیں ویسی شہید ہو گئے، 62 کے قریب جہنم واصل کیے کافروں کو، یزیدیوں کو، غداروں کو، کوفیوں کو، عبداللہ بن زیاد کے لشکروں کے بڑے بڑے کو، سرغنوں کو 62 کے قریب انہوں نے سب کو جہنم واصل کیے۔ بالآخر ظہر کی نماز کا وقت تھا اور نماز کے لیے وہ کھڑے ہوئے اور سجدے میں گئے، اس کے بعد وہ جام شہادت انہوں نے نوش کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہے، حضرت عثمان بھی شہید ہے، علی بھی شہید ہے، ان سب کی شہادت مظلومانہ ہے، یاد رکھیں مظلومانہ۔ حضرت عمر نماز پڑھا رہے پتہ نہیں اچانک حملہ ہوا، یہ مظلومانہ شہادت ہے۔ حضرت عثمان 40 دن تک محاصرہ کیا گیا اور اپنے گھر کے اندر ان کو شہید، یہ مظلومانہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا، پیچھے سے دشمن نے وار کیا، حضرت علی شہید ہو گئے، یہ مظلومانہ شہادت۔ لیکن حسین کو آپ دیکھیں گے مظلومانہ بھی ہے اور مجاہدانہ بھی شہادت ہے۔ مظلومانہ بے سر و سامانی کے عالم پہ نکلے، مدینہ اپنا نانا کا شہر انہوں نے خیر آباد کیا، بیوی بچوں کو انہوں نے ساتھ لیا، خار بچوں کو اپنے ساتھ لیا، یہ مظلومانہ پیدل سواری پر وہاں کئی مہینوں کا سفر کر کے وہ غیر آباد زمینوں پر پہنچے، یہ مظلومانہ۔ پھر ان کے سارے 72 افراد جس میں سے 22 کے قریب اہل بیت کے لوگ شہید ہوئے، یہ مظلومانہ۔ لیکن مجاہدانہ، پھر ان کی جرت اور بہادری عالم نے دیکھا ہے کہ 62 کے قریب انہوں نے خون پہ دشمنوں کو لٹا دیا تھا، یہ مجاہدانہ شہادت ہے، جرت مندانہ شہادت ہے۔ آپ دیکھیں ان نبیوں میں سب سے آخر خاتم الانبیاء، بیٹیوں میں سب سے آخر خاتم البنات، ابا خلفاء میں سب سے آخر خاتم الخلفاء، اور خود شہادت میں سب سے آخر خاتم الشہداء۔ یہ سرداری شہادت کا تاج اور صحرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر آیا۔ آج دشمن وابیلا کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے ہائے حسین، ہم کہتے ہیں ہائے حسین کیوں، واہ حسین نہیں، حسین کیا ناکام ہوا؟ کہا کہ دیکھتے نہیں ہو آپ قرآن کریم گرتا ہے تو ہم کہتے ہائے قرآن گر گیا، ہم نے کہا قرآن ہائے نہیں، ہائے اس ہاتھ پر ہے جس ہاتھ سے یہ قرآن کریم گرا، ہائے اس جگہ پر ہے جس الماری سے یہ قرآن کریم گرا۔ قرآن تو واہ قرآن واہ ہے، حسین تو واہ حسین واہ ہے، حسین کامیاب ہوا، حسین نے جرت مندانہ مظاہرہ کیا،
حسین نے اپنے نانا کے دین پر استقلال اور عزم اور ہمت کوہ گرا بنا. حسین نے صبر کا دامن پکڑے رکھا. حسین نے قرآن کی تلاوت کی. حسین نے نماز پڑھی. حسین نے جرت مندانہ مظاہرہ کیا, صبر کا مظاہرہ کیا. یہ ہمارا حسین ہے. واہ حسین ہم بولتے ہیں, ہائے حسین نہیں بولتے. ہائے تو اس کو بولیں گے عبید اللہ بن زیاد کو. ہائے تو ان لوگوں کے لیے جو کوفی جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا. ہائے اور لعنت تو ان لوگوں پر, ان یزیدیوں پر, لشکروں پر جن لوگوں نے حضرت حسین کو بلایا. ہائے تو ان غداروں پر جنہوں نے خطوط لکھ کر حضرت حسین کو بلوایا. ہائے تو اشعث بن قیس پر ہے. ہائے تو سلیمان ابن ربیع پر ہے. واہ حسین, ہمارا حسین تو واہ حسین. کربلا کا شاہ حسین, واہ حسین واہ حسین. جنت کا شہزادہ حسین, واہ حسین واہ حسین. ہمارا نعرہ ازل سے ابد تک یہی ہے, ہمیشہ سے اور ہمیشہ یہی نعرہ لگا رہے گا. ہم ہائے نہیں کہتے. حسین ناکام نہیں ہوئے. حسین اپنے مشن پر, اپنے کاز پر, اپنے پروگرام پر, اپنے نانا کے دین پر وہ کامیاب ٹھہرا ہے. اور نبی علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا میرے یہ شہزادے جنت کے شہزادے, جنت کے نوجوانوں کے شہزادے حسن و حسین ہیں. تو یہ محرم الحرام یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے. محرم الحرام کربلا کا میدان جو ہے حضرت حسین کا کردار ہمیں پیغام دیتا ہے. جسے حق سمجھا وہاں ڈٹ جاؤ, جسے باطل سمجھا وہاں سے ہٹ جاؤ اور ان کے ساتھ مقابلے کے لیے اتر جاؤ. حسین کا کردار میدان کربلا میں یہ پیغام دیتا ہے حالات جیسے بھی ہو, نماز کا وقت ہو, نماز کو چھوڑنا نہیں ہے. حسین یہ درس دیتا ہے باطل کے سامنے سر نگو نہیں ہونا, سینہ تان کر, سینہ چوڑا کر کے, سر اٹھا کر ان کے سامنے جرت مندانہ گفتگو کرنی ہے. 3 بددعا دی, تینوں فٹ آئی. حضرت زینب حضرت حسین کی بہن, انہوں نے بھی 5 بددعا دی. اللہ تمہیں نماز نصیب نہ کرے ظالموں, اللہ تمہیں روزہ نصیب نہ کرے, اللہ تمہیں تراویح نصیب نہ کرے, اللہ تمہیں اپنے ہاتھ سے تمہیں پٹواتا رہے, اللہ تمہیں اپنے ہاتھ سے پٹواتا رہے. 10 ذی الحج کی تاریخ پہ آپ دیکھیں گے مسلمانان عالم حج کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ شیطان کو پتھر مارتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم کی سنت, اسماعیل کی سنت, حضرت حاجر کی سنت ہے. شیطان آیا ابراہیم کے پاس, 82 سال کی عمر میں آپ کو اللہ نے بیٹا دیا, آپ اس کو ذبح کر رہے ہو, پاگل ہو گئے. حضرت ابراہیم نے پتھر مارا. اسماعیل کے پاس آئے, چھوٹے بچے ہیں, پتہ ہے آپ کے ابا کہاں لے جا رہے ہیں, کہاں لے جا رہے ہیں, ذبح کرنے. کس کے لیے, اللہ کے. کہا اللہ کے لیے 1 جان نہیں 100 جانیں قربان کر دوں گا. کہا بیٹا پتھر مار اس کو اٹھا کر. پتھر مارا, شیطان بھاگا. دیکھا یہاں سے کام نہیں بنا, پیچھے عورت کے پاس آیا, حضرت حاجر کے پاس. کہا آپ کو معلوم ہے آپ کے خاوند جو ہے حضرت اسماعیل کو کہاں لے جا رہے ہیں, کہاں لے جا رہے ہیں. کہا ذبح کرنا ہے. کہا اچھا کس کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے 1 بیٹا نہیں 100 ہو تب بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گی. پتھر اٹھایا, مارا. حاجیوں کو حکم ہے 3 دن تک مقامات جمرہ میں 3 پتھر مارنا ہے. اچھا پتھر مارنے کی بھی جو طریقہ ہے سنت یوں ہے, پتھر لے کر یوں آپ نے مارنا ہے. ابھی تو نئے نئے اسٹائل آ گئے, آپ دیکھیں کوئی بابا جی اتنا مار رہا ہے آگے لیڈیز کو بھی نہیں دیکھتا, پاگل ہو کے وہ مارنا شروع ہو گیا. دوسرا آیا وہ کلاشنکوف مارنا شروع ہو گیا. عجیب مذاق وہاں پہ بنا دیا گیا ہے. عبرت کی جگہ ہے, وہاں مذاق ہم نے بنا دیا گیا ہے. اب وہاں ہونا یہ چاہیے کہ پتھر لے کر یوں مارے, 3 پتھر 3 دن تک مارنا ہے. اللہ نے بتلا دیا میرے خلیل کے دشمن کو تا قیامت اسی طرح پٹواتا رہوں گا. لیکن حسین تو نبی کے لاڈلے تھے, اللہ کے لاڈلے تھے. اللہ نے کہا نہیں اب کوئی نہ مارے, تم پر پرچہ ہو سکتا ہے, تم پر پرچہ ہو سکتا ہے, لہٰذا تم نہیں مارنا. اللہ پھر کون مارے. کہا میں ایسا ماحول بنا دوں گا, ایسا ماحول بنا دوں گا, یہ 4 دیواری کے اندر خود جائیں گے, کناتے لگائیں گے, رینجرسوں کو پولیسوں کو کھڑا کریں گے, نگہبان محافظ کو کھڑا کریں گے, کوئی بھی نہیں جانا. یہ میرے لاڈلے حسین کے دشمن ہے, قاتل ہے, میں ان کو ان کے ہاتھوں سے ان کے چھرا سے تا قیامت اسی طرح پٹواتا رہوں گا. یہ حضرت حسین کے دشمن ہیں. سامان دیکھو دوپٹہ ان کے یہاں سے نکل رہا ہے, خنجر چھری دیکھو ان کے یہاں سے نکل رہا ہے, تابوت دیکھو ان کے یہاں سے نکل رہا ہے, زلجنا دیکھو ان کے یہاں سے نکل رہا ہے, گھوڑے دیکھو ان کے یہاں سے نکل رہا ہے, حضرت حسین کے دلدل نکل رہا ہے تو ان کے یہاں سے نکل رہا ہے, چھرا ان کے یہاں سے نکل رہا ہے, حضرت زینب کی دوپٹہ ان کے یہاں سے نکل رہا ہے. مجھے آپ بتاؤ ایک شخص قتل ہو جاتا ہے, آلات قتل
اسلحہ پستول ساتھ والے گھر سے نکلتا ہے تو سب قاتل اس کو سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا کہ بھائی اسی نہیں ہو سکتا قتل کیا، اس کے پاس سارے آلات موجود ہیں، سارے سامان ان کے پاس موجود ہے، تو ہم دور کہاں جائیں؟ تو یہ ماحول اس طرح بنا دیا جاتا ہے. اور اللہ کی طرف سے تا قیامت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں لاکھوں سلام ہو ان گھرانوں کو، ان کے کارنامے جانے کے بعد بھی تا قیامت زندہ ہے اور زندہ رہے گا. محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کالا لباس نہ ہو. اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی جمعے میں، تفصیل سے بات ہو گئی ہے. کالا کپڑا ان 3-4 دنوں میں مزید اہتمام کے ساتھ، ہمارے شیخ اعظم مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کالا واسکٹ بھی نہ ہو، کالا پگڑی بھی نہ پہنے، کالا کوٹ بھی نہ ہو، کالی جیکٹ بھی نہ ہو، کالا جبہ بھی ان دنوں میں نہ پہنے، عورتیں تک کالا برقع تک نہ پہنے. اتنی پابندی. میں نے جس طرح بتلایا قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سفید چہرے جنت پہ جائیں گے، کالے چہرے جہنم میں جائیں گے. اللہ مسلمان جنت پہ جائے، کافر جہنم میں جائے یہ کہہ دیتے، کہا کہ نہیں، پتہ چلے سفید لوگ جنت پہ جائیں گے اور کالے لوگ جہنم میں جائیں گے. استخارہ آپ کر رہے ہیں، خواب میں آپ کو سفید چیز نظر آ جائے یہ علامت ہے یہ کام کر لیں، لیکن خواب میں اگر آپ کو کالی چیز نظر آ جائے، لال چیز نظر آ جائے، یہ خطرہ اور گھنٹی ہے، الارم ہے، آپ یہ کام نہ کریں. تو کالے اور سفید کا اتنا فرق ہے. تو کالا لباس، سفید لباس کی پابندی ہو. ہمارے پاس بدقسمتی سلے ہوئے بھی نہیں ہوتے اور وہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کالا لباس پہنتے بھی ہیں، سلواتے بھی ہیں، اپنے شیر خوار بچوں تک کو پہناتے ہیں. تو سفید لباس سنت سمجھ کے ایک تو، دوسری بات باطل مذہب کا رد کرنا ہے. ہمارے سنی مسلمانوں کو یہ پیغام ہے وہ سفید لباس. اس طریقے سے بعض علماء تو یہاں تک فرماتے مائل الی الاسود، جو کالے کپڑے کی طرف مائل ہو وہ کپڑا بھی آپ نہ پہنیں. 12 مہینے آپ پہنیں، یہ 12 دن نہ پہنیں. مائل الی الاسود، براؤن کپڑا ہے، جامنی ہے، بالکل ڈارک ہے، 2 قدم پیچھے نظر آتا ہے یہ شخص کالا کپڑا پہنا ہوا ہے، فرمائے وہ بھی نہ ہو. جیکٹ، بنیان، یہ ساری چیزیں کالے، فرمائے یہ ان دنوں میں نہ پہنیں. باقی اس کے علاوہ آپ 12 مہینے وہ پہنتے رہیں، کوئی منع نہیں ہے. لیکن ان دنوں میں اہل تشیع کے ساتھ روافض کا، گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ کے ساتھ ایک لحاظ سے میلاپ ہے، مشابہت ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جس کے ساتھ مشابہت رکھے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بعض ایسی عوام ذہن جن کا دین سے کوئی تعلق صحیح نظر نہیں آتا، وہ آپ کو فلسفہ پڑھائیں گے. بھائی خانہ کعبہ کا بھی چادر آپ دیکھو وہ بھی تو کالا ہے، وہ تو پورا 12 مہینے کالا ہوتا ہے، تو ہمیں کالا کپڑے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ غلاف کعبہ بھی تو کالا ہے. تو بھائی غلاف کعبہ کالا ہے، پورا 12 مہینے اس پہ چڑھا رہتا ہے، آپ پورا 12 مہینے پہنیں، ایک دن بھی کوئی اور کپڑا نہ پہنیں. نمبر 2، غلاف کعبہ خانہ کعبہ پہ جو چڑھا ہے، خانہ کعبہ احکام کا مکلف نہیں ہے. یعنی اللہ کل قیامت کے دن خانہ کعبہ سے نہیں پوچھے گا تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، لیکن مجھ آپ سے اللہ پوچھے گا میرے نبی اور صحابہ سے دشمن رکھنے والوں کے ساتھ تم نے اقتداء اور پیروی کیوں کی. نیاز ہے، سبیل ہے، حلیم ہے، کوئی منع نہیں ہے، آپ عام دنوں میں کریں. لیکن یاد رہے کہ نیاز، سبیل، پانی، کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو ثواب پہنچا رہا ہے، تو 12 مہینوں میں یہ 2 دن نظر آئے. حضرت حسین اتنے لاوارث ہو گئے اور کہتے ہیں کہ حضرت حسین بھوکا پیاسا تھا اس لیے ہم پانی پلاتے ہیں. شرم کرو، ڈوب کے مرو. ہونا تو یہ چاہیے تم بھی پانی نہ پیو نا اس دن، روزہ رکھو. میرا حسین تو روزہ رکھ کر جام شہادت نوش کر گیا اور تم یہاں سبیلے اور پانی یا شربتیں بانٹ رہے ہو، نیاز کہہ رہو. نیاز کے لیے 2 بات سمجھ لیں. ایک تو یہ کہ یا تو اللہ کے نام کے ساتھ ہوگا یا اللہ کے نام کے علاوہ ہوگا. اگر غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی نیاز کرتا ہے اللہ کے نام کے علاوہ، قرآن کریم میں 6 پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، نیاز ہو، سبیل ہو، حلیم ہو، فرمایا وہ حرام ہے. ایک بات تو یہ کہ اللہ کے نام کے علاوہ. دوسری بات ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ تو نہیں لیا، حضرت حسین کے لیے ایصال ثواب ہے، اولیاء اللہ کے لیے ایصال ثواب ہے، تو اس کے لیے دن تخصیص نہ ہو.
جو شریعت نے جہاں تخصیص نہیں کی ہے، تیجا کر رہے ہیں، ساتواں کر رہے ہیں، 11ویں کر رہے ہیں، 40واں کر رہے ہیں، عرس کر رہے ہیں، برسی کر رہے ہیں، یہ شریعت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تحفۃ الہند مولانا عبید اللہ کی کتاب اٹھائیں، اس کے اندر آپ دیکھیں یہ پہلے ہندو مذہب سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے پوری کتاب کے اندر فصل اور باب کے عنوان پر ایک ایک بات لکھی ہے اور کہا یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ، مسلمانوں تمہارا طریقہ نہیں ہے، تمہارا مذہب عالمگیر اور جامگیر مذہب ہے، تم کسی اور کے پیچھے پڑتے ہو۔ تو یہ نیاز، سبیل، حلیم کوئی منع نہیں ہے، آپ 12 مہینے میں کریں، لیکن ان دنوں میں روافظ کے ساتھ گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ اہل بیت کے ساتھ ایک لحاظ سے مشابہات ہیں، اس مشابہات سے بچنے کے لیے علماء منع کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے شادی کوئی منع نہیں ہے، آپ 12 مہینے میں کریں، ان 12 دنوں میں کریں۔ خود ان کے ہاں دیکھ لیں، 7ویں دن محرم کے پیدل چلتے ہیں۔ ہم نے کہا پیدل کیوں چلو؟ قاسم کی مہندی ہے۔ قاسم کون تھا؟ میدان کربلا میں حضرت حسین کے بھتیجے قاسم رضی اللہ تعالیٰ، ان کے صحرا باندھا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت حسین پیغام دے رہے ہیں، میدان کربلا جیسا ہو، دشمن آمنے سامنے ہو، لیکن شادی مسنون اور سنت والا عمل ہو۔ میرے نانا یہ پیغام دیتے ہیں کہ سنت کو وہاں بھی زندہ کرو، سنت کو وہاں بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ تو تم ہی پیغام دے رہو، پھر شادیوں سے منع کرتے ہو کہ بچہ ٹیڑھا پیدا ہو، ابھی کون سا سیدھا پیدا ہو، ابھی بھی تو وہی ٹیڑھے، بتانے کے باوجود پھر کالا لباس پہنتے ہیں۔ تو یہ شادی کوئی منع نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی ہے محرم میں۔ تاریخ الخمیس فی احوال انفس النفیس یہ کتاب ہے، اس کے اندر آ کے آپ دیکھ لیں۔ نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح فرما رہے ہیں محرم کا مہینہ، حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے، تاریخ مدینہ دمشق کے اندر لکھا ہے کتاب میں، ان کتابوں میں لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کے ساتھ نکاح فرما رہے ہیں۔ ترجیحی قول یہی ہے محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور ہمیں اور آپ کو روکا جاتا ہے۔ کوئی حضرت حسین پیدا ہو رہے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ علی اور فاطمہ کا نکاح محرم میں ہو رہا ہے، اور جو محرم میں شادیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اس کو حسن حسین جیسے جوان مرد، شجاعت اور علمبردار کے ہیرو اللہ عطا کرتے ہیں۔ روزہ رکھنا آج کے دن اور کل کے دن، یا کل اور پرسوں کا دن، 9-10 محرم یا 10-11 محرم کو روزہ رکھنا، یہ بھی ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عاشورے کا روزہ ہے، 10 محرم الحرام کا۔ علماء نے فرمایا حدیث یہاں تک آئی ہے کہ محرم میں کسی دن بھی آپ روزہ رکھیں پورے 30 دن کے روزے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک دن کا روزہ پورے مہینے ایسا ہے جیسے روزہ رکھا ہے۔ 10واں دن محرم کا جو روزہ رکھے گا پورے سال کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے کہہ لیے یہود و نصارہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے، تعظیم کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو ایک ساتھ ملا لینا، ایک ساتھ ملا لیں۔ صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھنا۔ اگر یہ نہیں رکھ سکتے تو 10 اور 11 کا رکھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شہید کربلا اور واقعہ کربلا صحیح حقائق کے ساتھ سمجھنے کی اللہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت اہل بیت اعظام اہل بیت آل رسول کے نقش قدم پر چل کر دونوں جہانوں میں اللہ سرخ رویاں عطا فرمائے، اور جو کوفی لایوفی غدار و لعین و مردود اور عبداللہ بن زیاد اور یزیدیوں کے لشکروں نے ان خاندان نبوت کے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو حشر کیا ہے تا قیامت اور ابد الآباد یہ حشر اللہ ان کے ساتھ کرتا رہے۔ میرا حسین کل بھی تھا، آج بھی ہے، تا قیامت حسین رہے گا، اور جنت پہ مسلمانوں ہم سب کے شہزادے اور جرنیل حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی دولت نصیب